بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج ایک عظیم ناموس رسالت کے سپاہی، عزت مصطفیٰ کے چوکیدار اور عشق مصطفیٰ کے علم بردار حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے عرس کی یہ مجلس ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا عرس منانے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اے علم الدین شہید، تو نے ہمارے نبی سے وفا کی ہے، اب بے وفائی ہم سے نہیں ہو سکتی کہ ہم تجھے یاد بھی نہ کریں۔ ہمارا جو معیار ہے، ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم نے اپنی زندگی ان لوگوں کی ادب کے لیے وقف کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا ادب کرنے والے ہیں، جو آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے وفا کرے گا جب تک جئیں گے ہم اس سے وفا کریں گے، جو آپ کے در کا غلام ہوگا جب تک جئیں گے اس کو اپنا امام کہیں گے، اس کو اپنا امام مانیں گے۔ عزیزان محترم، ایک شعر ہے کہ پھر کے گلی گلی ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ یہ جب شعر پڑھتے تھے نا تو دل میں بڑے بڑے خیالات آتے تھے۔ غالباً اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے کہ آخر آپ نے جب بھی کوئی نعت لکھی ہے، کوئی کلام لکھا ہے، کوئی شعر لکھا ہے، کوئی اشعار لکھے ہیں، وہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
مجدد دین و ملت، قاطع رافضیت و خارجیت، پوچھتا ہے عشق رسول۔ حضرت سیدی و سندی حضرت سیدی احمد رضا شاہ بریلوی علیہ رحمہ، شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، وہ شخصیت ہے جن کا کلام، جن کی نگاہ، جن کی سوچ، جن کا فہم و ادراک ہر وقت گنبد خضرا کے مکین سے جڑا رہتا تھا۔ آپ جب کلام کرتے تو پتہ چلتا گویا محبوب فرما رہے ہیں، اے احمد رضا میری شان یوں بیان کر، میری شان یوں بیان کر، میری شان یوں بیان کر۔ لگتا ایسے تھا محبوب فرماتے جاتے ہیں، احمد رضا بولتے جاتے ہیں۔ ان کے کلام کو جب پڑھتے تھے تو میں اس شعر کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کون سی حدیث پڑھ کے لکھا ہے۔ قرآن پاک کی آیات بینات متعدد ہیں جن کی یہ ترجمانی کرتا ہے، محبوب کے بلاوے پر بھی آ سکتے ہیں، اس کی ترجمانی محبوب کی شان و شوکت پر بھی آ سکتی ہے۔ سیرت ابن حشام میں ایک حدیث نظر سے گزری، میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، لگتا ہے اس حدیث کو آپ نے پڑھ کر یہ شعر لکھا ہے۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، کھجوریں بیچتے ہیں اور آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں، یہ کھجوریں قبول فرمائیں۔ محبوب قبول فرماتے، پھر بیٹھے رہتے، عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو صرف آپ کے در دولت کی گلی میں ہی یہ ان کو بیچ ڈالوں، مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آقا آپ کے در پہ آ کر آپ کی گلی میں پھیرا لگانے سے یہاں مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے، کسی اور گلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزیزان محترم، وہ کھجور بیچنے والا صحابی یار کے در کی گلی چھوڑتا نہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری گلی میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ عشق والوں کی جو ریاضت ہے نا وہ یار کی گلی کے پھیرے ہیں۔ مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہے۔ اور پھر جو نبیوں کے بھی مرشد ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں۔ عزیزان محترم، مسلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، میرے آقا نے خط لکھا، اس کی تحریر یہ تھی کہ یہ مسلمہ کذاب کی طرف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ اے مسلمہ انت الکذاب، تو جھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو مسلمہ کو یہ خط پہنچائے گا؟ سب سے پہلے وہی کھجور بیچنے والا صحابی آقا کے سامنے جاتا ہے، آقا مجھے اجازت دے، میں مسلمہ تک یہ خط پہنچاتا ہوں۔ میرے آقا کبھی اس کی کھجور کی ٹوکری کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غریب سمجھ کے ٹھکرا نہ دیجئے گا، میں غریب ضرور ہوں مگر آپ کی عزت کا چوکیدار ہوں۔ اور جو آپ کا عاشق ہو وہ غریب ہو کے بھی غریب نہیں ہوا کرتا۔ عشق والوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ محبت رسول ہوتی ہے، عشق رسول ہوتا ہے۔ ارے جس کے پاس عشق ہو، جس کے پاس ادب ہو، جس کے پاس محبت رسول ہو، اس جیسا کائنات میں کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ امیر پیسے سے نہیں ہوتا، امیر محبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ان کی عرضی قبول کر لی۔ اس صحابی نے یہ بتا دیا، آنے والوں غربت کے دھوکے میں یہ نہ کہنا ہم غریب ہیں کچھ کر نہیں سکتے، نہیں سمجھے بات، یہ نہ کہنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے جتنے تم غریب ہوگے پیسہ کم ہوگا،
اتنا جگ کے طبیب سے تعلق تمہارا مضبوط ہوگا۔ ارے پیسہ نبی کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے اور کبھی نزدیک بھی کرتا ہے۔ کل ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے جناب فلاں مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یا رسول اللہ کہو تو نہیں سنتے، وہاں کہو تو سن لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اتنا ہے کہ وہاں 5 لاکھ لگا کے حج پہ جاتے، پیسے لے کے گئے اس لیے وہاں سن لیتے ہیں۔ ارے پیسے والو، تم تو 5-7 لاکھ لگا کے حج پہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جناب وہاں سنتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا غریب جہاں بھی کہیں گے میں وہیں سن لوں گا۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں وہ تو مدینے چلا جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ بھر لیتا ہے، پیکج بڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ ارے تم تو پیسے والو وہاں جا کے یا رسول اللہ کہو، تمہاری آواز پہنچ جائے، پھر تم کہتے ہو جی وہاں سن لیتے ہیں۔ تم تو پیسے لگا کے گئے سنتے ہیں، تو غریب جو جا نہیں سکتے ان کی کون سنے گا؟ میرے آقا تو غریبوں کے ماوا ملجا ہے، تو غریب جہاں بھی یا رسول اللہ مومن کہے گا میرے آقا سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرمائیں۔ تو جب یہ کھجوریں بیچنے والا صحابی، محبت رسول سے سرشار صحابی وہاں پہنچتا ہے، یمامہ بستی تھی کذاب کی، لوگوں نے دیکھا یہ اس بستی کا رہنے والا نہیں، اس کی صورت ان سے ملتی نہیں، اس کے خد و خال ملتا نہیں۔ کہا خد و خال کیسے ملے؟ یہ بغض رکھنے والوں کی بستی ہے، یہ دجالوں اور کذابوں کی بستی ہے، یہ سراجم منیرہ کے شہر سے آنے والا ہے، اس کا تو چہرہ چمک رہا ہے اور محبوب کی زیارت کا عکس اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے، دور سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے کہ اس آدمی نے محبوب سے ہاتھ ملایا ہے، اس نے اپنا جسم محبوب سے مس کیا ہے، عشق مصطفیٰ کی کرنیں وجود سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش نظر آ رہی ہے۔ جب یہ اس کذاب کے سامنے جاتے ہیں، جا کے یہ خط دیتے ہیں، اس نے جب کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ انت الکذاب، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ ایسا خط جو لائے اس کی کیا جو ہے نا ہم خدمت کرتے ہیں؟ کہا جی میں جانتا ہوں۔ یہ میں نے کہا کون ہوگا جو عزت سے مصطفیٰ پہ چوکیدارہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دے؟ میں آیا ہوں۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کا دائیں بازو کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا انت الکذاب، کہا بائیں بازو کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا انت الکذاب، کہا ان کے پاؤں کاٹ دو۔ کہا انت الکذاب، کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ جب اس عاشق رسول کی زبان کاٹی گئی اور زبان سے خون نکلا، زمین پہ گرا، گرنے سے پہلے ان کی زبان کے قطرے قطرے سے آواز آ رہی تھی انت الکذاب، انت الکذاب، انت الکذاب۔ عاشقوں کے رگ و ریشے میں ایک ہی بات ہوتی ہے، سچا صرف میرا نبی ہے۔ سارے نبی سچے، لیکن ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہمارا نبی۔ باقی نبی بھی سچے، وہ بھی اعلیٰ و عرفہ، لیکن میرا نبی ان کا امام، وہ بھی اعلیٰ، یہ سید المرسلین، یہ وہ بھی اعلیٰ، یہ امام المرسلین۔ محبوب کے بعد ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ جو عاشق تھا اس نے محبوب کو دیکھا تھا، محبوب کے چہرے کی زیارت کر کے گیا تھا، تب اس کو ہاتھ کٹوانے میں بھی لذت محسوس ہو رہی تھی، اس کو پاؤں کٹوانے میں بھی لذت محسوس ہو رہی تھی، اس کو زبان کٹوانے میں بھی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ علم و دین نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ گردن بھی کٹوا رہا ہے، یہ جان بھی دے رہا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ آقا ان کا حسن میٹھا، آپ کا حسن نمکین کیوں؟ فرمایا میٹھے حسن والوں کو دیکھ کے لوگ انگلیاں کٹواتے ہیں، اور جن کا نمکین حسن ہو نام پہ گردنیں کٹاتے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم،
غازی علم الدین نے اسم محمد کا نور دیکھا تھا، جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش محسوس کی تھی۔ دوستو، علم الدین کے آبا و اجداد جو تھے وہ غیر مسلم تھے، تو ان کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ تھے، وہ 7 بھائی تھے، 7 میں سے ان کے دادا نے پردادا نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سکھوں نے اپنے خاندان سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا نبی کے نام پہ خاندان قربان ہوتا ہے ہو جائے، بھائی قربان ہوتے ہیں ہو جائے، رشتہ دار قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، تو میرا لجپال آقا تو ایسا ہے کہ یہ خاندان چھوڑے پھر اس کا نام مٹ جائے۔ یہ خاندان اپنے نبی کے لیے چھوڑے اور نام مٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام تو قیامت تک رہے گا نا۔ تو غازی علم الدین شہید 1908 میں بروز جمعرات کو پیدا ہوتے ہیں۔ والد کا نام طالع مند ہے، ماں کا نام چراغ بی بی ہے، نام علم دین رکھا۔ نام کیا رکھا؟ علم دین۔ اور ماں کہتی ہے جب میرا علم دین آیا نا تو چہرے پہ نور تھا، اور یہ غازی علم الدین جب چلتا تو جبین کے اوپر نور کی ایک تار روشن ہو جاتی تھی، نور ایک نمودار ہوتا تھا۔ ہم سوچتے تھے یہ کس بات کا نور ہے، یہ تو بعد میں پتا چلا یہ توجہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ محبوب نے قبول کر لیا تھا یہ چہرہ۔ یہ غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا ہے کہ مجھے کب پتا چلا عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کہا ہمارے لاہور میں ایک بزرگ انتقال کر گئے، بہت بڑے عالم تھے جن کا نام مولانا تاج الدین تھا، عاشق رسول تھے۔ تو میرا بھتیجا ایک فوت ہوا تو ہم اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے، تو دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، اور لوگ یہ کہتے رہے یار یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ غازی علم الدین کہتے میں نے جب سنا کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے میں چونک گیا۔ میں نے کہا عام آدمی بھی مرتا ہے اس کے جنازے پہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ارے یہ عاشقوں کے جنازے اتنی دھوم سے نکلتے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ کہا جب عاشق دنیا سے جاتا ہے تو کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی عاشق مصطفیٰ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ عام موت نہیں ہوتی کہ مر گیا یہ عامل تھا، مر گیا یہ کامل تھا، مر گیا، نہیں نہیں، جب عاشق کا جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ بتاتا ہے کہ کتنی رونق ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا عاشقوں کے جنازے اس رونق سے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اے اللہ مجھے بھی نبی کا عاشق بنا۔ بس ایک عاشق کے جنازے پہ مانگی ہوئی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا ویسے آپ کو پتہ یہ عشق کہتے کس کو ہے؟ توجہ ہے آپ کو؟ عشق کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لفظ اصل ہے عاشق، عشق، عشق، عشق آنسو والا نہیں، عین سے، عابد کا عین، عالم کا عین، عبادت کا عین، عابد کا عین، عاشق کا عین، یہ سارے عین جب ملتے ہیں اور اس کو عین کو دیکھنے کی جب طاقت پیدا ہوتی ہے تو عشق بنتا ہے۔ اچھا چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اب میرے ذہن میں آ رہی تو بتاؤں گا۔ لفظ ہے نا عرب، عرب، عرب کے عین کو ہٹا لیں تو کیا بنے گا؟ عین ہٹا رب، عین رب۔ پوچھے نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ عین میں کوئی بات ہے، عین میں کوئی بات ہے۔ جب اس پہ نکتہ آئے تو پھر غیر ہو جاتا ہے، جب غیر ہٹے تو پھر عین ہو جاتا ہے۔ عین بھی ہوتا ہے، غین بھی ہوتا ہے، عین وہی ہوتا ہے، غیر پھر غیر ہوتا ہے۔ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ ممتاز صاحب بیٹھے ہو، عرب کا عین ہٹا دو اور عین دیکھ لو، عین دیکھ لو۔ چلو خیر، تو یہ ہوتا ہے اشک عین سے، یہ نکلا ہے آکاش بوٹی سے، جس کو سریکی میں کہتے ہیں لوت بوٹی، اس کو کہتے ہیں آکاش بوٹی۔ عشق کا معنی اسی بوٹی سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں یہ پیلے رنگ کی بوٹی ہوتی ہے، کسی درخت پہ اتنی سی ڈال دو یہ جڑوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کو خشک کر دیتی ہے، اس کی رنگت بھی گئی، اس کا سبزہ بھی گیا، اس کا پھل بھی گیا، وہ تن تنا کھڑا درخت خشک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کب وہ بوٹی کسی درخت پہ آ جائے۔ عشق آپ بھی اولا یہ کم بھی اولے، پڑ جائے پیش جس کے ککھ بھی نہیں چھڑدا۔ لیکن عشق رسول یہ زنانی والا عشق نہیں، یہ تو ویسے حرام زدگی ہے، یہ اس کو عشق نہیں، اس کو عشق نہیں کہتے، اس کو بے شرمی اور بے حیائی کہتے ہیں۔ میں عشق رسول کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا عشق، درخت پہ جب بوٹی آ جاتی ہے اس کی جڑوں تک پہنچتی ہے، اس کو خشک کر دیتی ہے، اور جب عاشق پہ یہ عشق کی بوٹی آ جاتی ہے پھر یار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور محبوب بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اگر تم نے بیٹے کو دیکھا نبی کی محبت سے کم ہے، تم نے باپ کی محبت کو نبی کی محبت سے بڑھا دیا تو تم بے ایمان ہو۔ ایمان والا وہی ہے کہ رشتے بعد میں ہے، نبی کی ذات پہلے، نبی کی ذات پہلے۔ اب مجھے بتا دیں بیٹے کا سالگرہ کوئی کرے اور نبی کی ولادت پہ روئے تو بے ایمان ہی ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے نا لا یؤمن احدکم، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جو اپنے آپ سے بڑھ کر بھی نبی سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی شادی ہو تو رونق لگی ہو، محبوب کی شادی ہو تو منہ بنا ہو، بیٹے کا سالگرہ ہو تو کھانا جائز ہے، بیٹے کا عقیقہ ہو تو کھانا حلال ہے، اور نبی کی ولادت کا کھانا ہو تو پھر فتوے ہیں۔ میں نے کہا یہ وادی بے ایمانوں کی ہے، ادھر مت جاؤ، ایمان والوں کے پاس آؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، بخاری کی حدیث ہے، اور میں پڑھتا رہتا ہوں، ہر سنی عاشق کو یہ حدیث آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہمارا ایک ہمسایہ تھا، اب فوت ہو گیا، اللہ اس کو بری کرامت کرے، تو تھا وہ دوسرے جن کو اللہ نے نا پٹھو لگایا ہوا ہے زندگی میں کہ وزن اٹھاؤ اور بھاگو، سزا دی ہوئی۔ ایک دن نا میلاد تھا تو ہم نے لائٹنگ شیٹنگ لگائی تو وہ کہنے لگا جی یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار کی آمد کی خوشی ہے۔ چپ کر گیا، خیر یہ عالموں کے سامنے نہیں بولتے، عادت ہے ان کے بزرگوں نے کہا علماء کے سامنے نہیں، ویسے بک بک کرتے رہتے، ان کو اوپر نیچے بواسیر ہو جاتی ہے، بولتے رہتے، علماء کے سامنے نہیں بولتے۔ جب تک ان کو زبان کی بواسیر نہ ہونا یہ سمجھ لیں اس طبقے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتراض عالم کے سامنے یہ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے ان کی ماں مر گئی ہے۔ تو چپ کر گئے۔ کچھ دن گزرے، اس کی بیٹی کی شادی تھی، پوری مرچیں مرچیں اور بڑی۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو شرک نہیں ہے، یہ تو بدعت ہو گئی۔ اکھے سہیں چھوڑو، برادری ناک کپیں دیئے۔ اچھا میں کہ بالیں دی شادی ہوئے تو برادری ناک کپیں دیئے، جلے قبر فرشتے ناک کپیں سنتے رہتے کو لگ سی پتا نہیں سمجھ آئی۔ یہ بچوں کی شادی پہ تو گھر سجائے، مرچیں لگائے، اور جب نبی کی شادی ہو تو تجھے مرچیں لگے۔ ابھی تو جا اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کر، تو ابھی ایمان کی وادی میں پہنچا ہی نہیں ہے۔ دوسرا بولو لے سبحان اللہ کہے، مطلب کوئی کبڑی جو مطلب کہیں نہ رشتہ داری توٹ وجہ سارے نبی تو علاوہ کوئی کہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میں آپ کو کتب حدیث میں دکھا سکتا ہوں، امام لالکائی نے لکھا ہے اگر کوئی سنی کسی بے ایمان کو اچھا سمجھے گا یا اس کے پاس بیٹھے گا، اس کو بھی سرکار کی شفاعت نہیں ہوگی۔
قطع تعلقی اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے جمعے پہ یہ تقریر کی، اب دوبارہ نہیں دہراتا، یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز بدلی کر لینا، مذہب نہیں بدلی کرنا، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں سے پتہ چلے جیب کٹتی ہے، چوری ہوتی ہے، کوئی بتائے میاں فلاں کے پاس نہ بیٹھنا، جیب کٹ رہا ہے، جیب کاٹ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا محسن ہے، تو جہاں سامان چلا جائے وہ تو محسن ہے، اور جہاں ایمان جانے کا خطرہ ہو کوئی بتائے وہ بھی تو محسن ہے نا۔ عزیزان محترم، بہرحال غازی علم الدین جب پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، ابا لے کے جاتے ہیں، ایک مدرسے میں بھاگ آتے ہیں، دوسرے مدرسے میں بھاگ آتے ہیں، تیسرے مدرسے میں بھاگ آتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اب علماء اور خطباء نے کتابوں میں یہ لکھا کہ وہ پڑھتے نہیں تھے، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے۔ اب اغیار نے اس پر اعتراض کیا، لیکن میں نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، جو میرے یار کی نظر کا شکار ہو کسی ملا سے کیوں پڑھے، میں خود ہی اس کو پڑھا دوں گا۔ یہ امی ہونا بھی نبی کی سنت ہے، اور امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی اس کو کہتے ہیں جس کو خدا پڑھائے، کسی انسان سے پڑھا ہوا بھی نہ ہو۔ ایجوکیشن کے دو سورسز ہیں، یا تو کتابیں پڑھیں یا پڑھے لکھے بندے کے چہرے کو تکتے رہے، علم خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ تصوف کی بات بتا رہا ہوں، یہ لوگ بتاتے نہیں، کیا یاد کریں گے آپ؟ تو جو صحبت میں رہتے ہیں ان کو علوم اور عرفان خود بخود ان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے سینے علم سے معمور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو حضرت غازی علم الدین شہید، اس کی چنگاری کیسے لگی؟ ایک راجپال کھتری نے معاذ اللہ محبوب علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھی۔ میں تو شان ہی کہوں گا، وہ تو توہین کرتے ہیں، کیونکہ محبوب میرا ہے ہی شان والا، میرے نبی کا نام ہے محمد، لیکن اس کے اندر اس نے دنیاوی چیزوں کو مس کر کے لوگوں کو محبوب علیہ السلام سے محبت سے دور کرنے کی کوشش کی، ناپاک جسارت کی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے محبوب علیہ السلام کی توہین کی ہے، ایسی کتاب لکھی ہے، تو علماء نے جلسے شروع کر دیے، جلوس شروع کر دیے۔ آپ کہتے ہیں میں ایک سید تھے، ان کی تقریر میں گیا، اس نے سید نے کہا لوگو کب تک تم سوئے رہو گے؟ اگر تم جاگتے ہوتے تو آج کسی کھتری کو، آج کسی ہندو کو جرت نہیں تھی کہ ہمارے نبی کے خلاف کوئی کتاب لکھتا۔ کہتے مجھے چنگاری یہ لگی، ہم بھی زندہ ہوں اور کوئی کھتری کتاب لکھے۔ بس میرے دل نے کہا اب کھتری تو نہیں بچ سکتا۔ پتہ چلا کھتریوں کے لیے عاشقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ منافق تو بیٹھ جاتے ہیں، عاشق نہیں بیٹھتے۔ جو کھتری ہو اس کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھتریوں کا علاج چھتر ہے، وہ بھی عاشقوں کا۔ تو کھتریوں کے لیے عاشقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے پہلی چنگاری مجھے یہ لگی کہ نہیں میں اس کا کام تمام کروں گا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ میں ایک مسجد میں گیا تو ایک 70 سالہ بابا کہہ رہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے میں بوڑھا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اگر میں جوان ہوتا۔ کھتری کی یہ جرت نہیں تھی ہماری نبی کی عظمت کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ کہتے میں نے جب سنا میں نے کہا بابا کیا ہوا ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جو نبی کی عزت پہ چوکیدارہ نہ کرے وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے، جا اپنا کام کر۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے اس طرح راجپال کھتری نے ایک کتاب لکھی ہے، محبوب کی عظمت کے خلاف ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ محبوب کی عظمت کے خلاف لکھے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو گستاخ ہو اور ہے بھی کھتری، نام بھی راجپال ہے، تو اس کا کام تمام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ نا مستشرقین مسلمانوں میں، منافقوں میں کہتے ہیں صحیح نبی پاک رحمت للعالمین ہے یار، یہ کیا ہے بے حضور نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کرایا۔ ماں کے چبلو او بے شرمو بے حیاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں اصل بات کا۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ گستاخ رسول کا سر قلم کر دو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جہاں گستاخ رہتے ہوں پورے علاقے پہ عذاب آتا ہے، تو اللہ نے اور اس کے نبی نے یہ قانون بنایا گستاخ کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دو، جہنم میں پہنچا دو، تاکہ باقی لوگ عذاب سے بچ رہے ہیں۔ یہ زندہ رہیں گے تو عذاب آتے رہیں گے، ان کو مار ڈالو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اسلامی حکومت جہاں پہ ہو تو وہاں اسلامی حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس گستاخ کو نار سکر کرے۔ آج کل کئی مصیبتیں یہ آئی ہوئی ہیں، ذاتی دشمنی پہ کہہ دیتے ہیں فلاں گستاخ ہے، ایسا ہوتا نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو فی الحال آپ فوکس ان کی بات کو رکھیں
غازی علم الدین نے اس کھتری کو، ہندو کو قتل کیا، اس گستاخ کو جس نے محبوب کی عظمت کے خلاف زبان درازی کی. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میرے زندہ ہوں، نوجوان ہوں، اور کوئی کھتری، کوئی ہندو غیر مسلم محبوب کی عظمت کے خلاف کتاب لکھے. اب میں رات کو سو رہا تھا تو ایک بزرگ ہے خواب میں، مجھے کہنے لگے علم الدین تم سو رہے ہو اور تیرے نبی کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اٹھ جاؤ، تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں، تیرے نبی کا حکم ہے کہ تو نے اس کا کام تمام کرنا ہے، اور تیرے نبی نے تیری قربانی منظور کر لی ہے اور تیری ڈیوٹی لگائی ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ خواب میں وہ بزرگ نظر آئے. اس کے بعد غازی علم الدین کہیں اور نہیں گئے، سیدھے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں گئے. عرض کرنے لگے داتا صاحب یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور راجپال کھتری نے، بدبخت نے، زنیم نے یہ کتاب لکھی ہے، میں کام تمام کرنا چاہتا ہوں، یہاں ڈیوٹی آپ کی ہے، آپ سے پرمیشن لینے کے لیے آیا ہوں. تو قبر سے آواز آئی علم الدین تجھے تو میرے آقا نے قبول کر لیا ہے، تجھے میرے جد اعلیٰ نے قبول کر لیا ہے، جا ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اللہ کا نبی بھی تیرے ساتھ ہے، جا اس کا کام تمام کر دے. اچھا ایک بات تو بتائیں، علم الدین قاری نہیں، ناظر قرآن نہیں پڑھا، عالم نہیں، عاشق ہے، اور داتا صاحب کے پاس گیا، یہ ادھر سے بولا، داتا صاحب ادھر سے بولے. مزارات والوں سے کلام وہی کر سکتا ہے جو عشق والا ہو، جو عاشق ہو وہی کلام کر سکتا ہے. بندے کہتے ہیں جی ہم نے کشف القبور کو پڑھنا ہے، ہمیں وظیفہ بتائیں، مزار والے بات کریں. میں نے کہا عشق کی سرحد کراس کر جو مزار والے بھی بات کریں گے، عرش والے بھی بات کریں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اور تو نہیں ہو رہے عزیزان محترم. جب اس نے غازی علم الدین نے اس کو مارا نا، قتل کیا، تو یہ نہیں کہ جا کے حملہ کر دیا، کہا نہیں یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے. مسلمان کی یہ شان ہے. اس کو کہا تو نے گستاخی کی، کتاب لکھی، تیار ہو جا، میں تجھے مارنے کے لیے آیا. کہہ کے مارا. جب خنجر کے ساتھ اس کا کام تمام کیا، دور چلے گئے. پھر دل میں خیال ہے کہیں ابھی زندہ نہ ہو، جی نہ رہا ہو. دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے، پھر لوگوں نے پکڑ لیا. تو آپ خون آلود ہاتھ دھو رہے تھے تو کسی نے کہا بھاگنا نہیں. کہا نہیں ہم نہیں بھاگتے، ہم بھاگنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی عزت کے چوکیدار ہیں. اور پھر جب آپ جیل میں چلے گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال گئے کہ ایک دفعہ تو کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا، ہم تجھے بچا لیں گے. کہا نہیں، جس نبی کے لیے مارا ہے اور وہ نبی کہہ دے کہ تو نے میرے لیے سب کچھ قربانی دی، اب تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ جان بے شک چلی جائے، اب جھوٹ نہیں بولتے، میں نے ہی مارا ہے. یہ عاشق ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے. عزیزان محترم، آپ جب جیل میں چلے گئے نا تو جیل کے اندر ایک وبا پھوٹی، لوگ مرنے لگ گئے. تو جیلر آیا، اس نے کہا جی کوئی دعا کرے. آپ نے کہا میں کیا دعا کروں؟ قیدی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے جی دعا کرے. انہوں نے کہا جی میں بھی تمہاری طرح قیدی. انہوں نے کہا نہیں، تیرے قیدی ہونے میں اور ہمارے قیدی ہونے میں فرق ہے. کہنے لگے کیا فرق ہے؟ کہا تیری بیرک کے اندر خوشبو آتی ہے، تیری بیرک کے اندر نور آتا ہے، تیری بیرک کے اندر دیا نہیں جلتا، کمرہ روشن ہوتا ہے، رات کو درود و سلام کی آوازیں ہوتی ہیں، لگتا ہے یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، تیرا کمرہ روشن ہوتا ہے. تو عام قیدی نہیں. کہا اچھا جس گھڑے میں پانی پیتا ہوں، جس پیالے میں پانی پیتا ہوں، اسی پیالے سے سارے قیدیوں کو پانی پلا دو، وبا چلی جائے گی. وبا چلی گئی، وبا چلی گئی. اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ جیل سے آپ کو نکال کے نہ لے جائیں تو رات ہی رات انہوں نے آپ کو میاں والی جیل بھیج دیا. جب میاں والی جیل بھیجا نا تو انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش دور تھا، انگریز کتے تھے، الو کے پٹھے یہ انگریز تھے. انہوں نے کہا کسی کو نہیں بتاتے، کہیں یہ عاشق اکٹھے ہو کے میاں والی میں استقبال نہ شروع کر دے. رات کو لے کے جاتے ہیں. ان سے ارمان بھی کوئی نہیں، وہ تھے ہی الو کے پٹھے. ارمان تو ان پہ لگتا ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کا بھی بات نہیں کرتے.
آسیہ ملونہ کو بھی باہر بھیج دیتے ہیں، یہ بڑے الو کے پٹھے۔ تو وہ جناب والا انہوں نے کہا جناب کہیں لوگ استقبال نہ کر لیں، نہیں بتانا۔ اب رات ہوئی تو وہاں ایک مجذوب ننگ دھڑنگ پھرتا رہتا تھا میاں والی میں، اس نے ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوے نہ آرام کرنا، عاشق رسول یہاں میاں والی جیل میں آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا تو کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے ایک علاقے میں دو عاشق کٹھے نہیں رہ سکتے، میری جگہ بدلی ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور جب آپ کو میاں والی لے کے جایا گیا تو وہاں مسلمانوں کا جمع غفیر تھا۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا وہ مجذوب نے دروازے میں دستک دے دے کے کہا ہے اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، جاگو، اور وہ عاشق آ رہا ہے، استقبال کرو، اور میں جا رہا ہوں، کیونکہ ایک شہر میں دو عاشق کٹھے رہ نہیں سکتے، ایک ہی رہتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے۔ پھر جناب والا جب آپ جیل میں تھے نا تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت پیر ضیاء الدین پیر سیال لجپال حافظ قرآن تھے، تو سورہ یوسف کے اندر متشابہات بہت ہیں، تو اچھے سے اچھا قاری بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ تو خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کے ابا جی وہ جیل میں تشریف لے گئے، غازی علم الدین کو پاس گئے، کہا علم الدین ایک بات تو بتا۔ انہوں نے کہا جی۔ کہا جس یار کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، یار نے خبر بھی لی ہے کہ نہیں لی؟ کہا جب سے میں آیا ہوں کوئی دن نہیں گزرتا جب میرے سرکار مجھے دیدار نہیں کرتا، ہر وقت میں ودوہا کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں۔ تو پیر سیال نے کہا کوئی خواہش، کہنے لگے حضرت مجھے سورہ یوسف سنا دیں۔ اب پیر سیال سورہ یوسف چونکہ عمر کا تقاضا تھا، بوڑھے تھے، متشابہات لگتے تھے، متشابہ جب لگے تو آپ نے جناب والا ایک دو جگہ بھولے، علم الدین نے لکمہ دیا، حضور پیر سیال ایسے نہیں ایسے پڑھیں، ایسے نہیں ایسے پڑھیں، ایسے نہیں ایسے پڑھیں۔ انہوں نے کہا علم الدین تو ناظرے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کو قرآن کیسے آ گیا؟ کہا جب صاحب قرآن کی عزت کا چوکیدارہ کیا ہے، وہ شہنشاہ حسینہ کی جلوہ گری ہوئی، سید سرواراں کی جلوہ گری ہوئی، سیاہ لا مکان کی جلوہ گری ہوئی، میرے آقا نے مجھے علم نشرہ کے سینے سے لگایا ہے، مجھے حافظ بھی بنا دیا ہے، مجھے عالم بھی بنا دیا ہے۔ اکتیس اکتوبر کا دن تھا، 1929 تھی، آپ کو تختہ دار پہ لے جایا گیا، اور جب جیلر آیا نا رات کو بتانے کے لیے، اب یہ بات سننے کی ہے کہ صبح تجھے پھانسی لگا دی جائے گی، شہادت کے مقام پہ فیض ہو گیا۔ جب وہ آیا تو کمرے میں، آپ کمرے میں نہیں تھے۔ اب ساری رات پریشانی میں گزری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری چلی جائے گی، نام بھی اس کا محمد حسین تھا، جیلر کا نام۔ اس نے کہا لو میری نوکری چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ ساری رات پریشانی کے عالم میں پھرتا رہا۔ جب صبح کی نماز سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ روشن دان سے ایک تخت پہ بیٹھ کے علم الدین کی سواری اتر رہی ہے، آ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ علم الدین کہاں گیا تھا؟ کہا ایک شرط پہ بتاتا ہوں، میرے شہادت کے بعد بتانا، آج نہیں بتانا، ابھی نہیں بتانا۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے میں سو رہا تھا، حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت تشریف لائے، انہوں نے مجھے اٹھایا، علم الدین اٹھو۔ میں نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ کہا مجھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اور میرے آقا نے مجھے بلایا، فرمایا ہے کہ جاؤ میرے علم الدین کو میرے مزار میں لے آؤ، میرے روضہ پاک میں لے آؤ۔ اے علم الدین آ جا، تو باب العلم کے سینے سے لگ جا۔ میں حضرت علی کے سینے سے لگا، کہا آنکھیں بند کریں، میں نے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا کے مکی کا چہرہ سامنے تھا، بدوہا کے چہرے کی زیارت ہوئی، واللیل کی ظلموں والے محبوب کی زیارت ہوئی۔ فرمایا علم الدین اگر پکا پکا آنا چاہتا ہے تو سویرے شہادت ہے، اور اگر نکلنا چاہتے تو ہم نے بلا لیا ہے۔ میں نے کہا آقا میں آپ کے پاس پکا آنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا عشق کی وادی میں آ کے دیکھیں، یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی جیسے قبرستان میں جائے نیچے شہر آباد ہے، تو عشق کی وادی میں بھی ایک شہر ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ تو ابھی سرکار نے اجازت دی ہے، میں واپس آ گیا۔ عزیزان محترم، جب آپ کو تختہ دار پہ لے جایا گیا، دیکھو نا آج کی عالم یہ ہے کہ
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اتحیات پڑھتے تھے نا تو آہستہ آہستہ پڑھتے، اور جب آتے نا تو زور سے کہتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقوں کی بات کروں، آپ نہ شروع ہو جانا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے پوچھا غریب نواز آپ ساری اتحیات چپ کر کے پڑھتے ہیں، ادھر اونچی آواز میں کیوں؟ کہتے جب بھی میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم میرے آقا اسی وقت فرماتے وعلیکم السلام یا ولدی۔ کہتے میری تو نماز ہی کوئی ایسی نہیں جس میں میں سلام کروں اور میرے یار نے مجھے جواب نہ دیا۔ ہماری تو نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ اکبر کیا اور حساب کتاب شروع کر دیے، اور کوئی نہیں تو کوئی جوتی لے جائے گا، موٹر سائیکل لے جائے گا، بس اسی پریشانی میں گئے تھے، جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ اور وہ عاشق ہیں کہ جب اللہ اکبر ہاتھ تکبیر تحریمہ پہ ایسے کہاں نماز ادھر سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس کا معنی ہے اے میرے رب ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جس کے ہر وقت دنیا سے ہاتھ اٹھ جائیں وہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، نماز اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہے، اصل نماز یہ ہوتی ہے۔ تو دوستو جب آپ کو تخت دار پہ لے جایا گیا آپ نے کہا او جلاد تجھے پھندا میرے گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو چوم کے گلے میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ نہ ڈالیں، خودکشی ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھے، خود ڈالیں گے تو خودکشی ہوگی، مجھے ڈالنے دیں تاکہ شہادت نصیب ہو جائے۔ روح آپ کی پہلے پرواز کر گئی تھی، انہوں نے تختہ بعد میں کھینچا، آپ کی روح پہلے محبوب کے قدموں میں چلی گئی تھی۔ اور جب انگریزوں نے دیکھا، برٹش حکومت نے دیکھا کہ اگر ہم لاش حوالے کرتے ہیں تو بڑے مسائل ہوں گے، انہوں نے جیل کے احاطے میں قبر کھود کے بغیر کسی تدفین، بغیر کسی کفن کے اور بغیر جنازے کے دفن کر دیا۔ جبکہ جس دن آپ کے والدین کو پتہ چلا، پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال خبریں چھپیں، اخبارات میں آیا، جلوس نکلے کہ عاشق زار کا جنازہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا 15 دن ہو گئے، اب تو ڈیڈ باڈی ختم ہو چکی ہوگی، گل چڑھ گئی ہوگی۔ تو اس وقت سید دیدار علی شاہ نے کہا عاشقوں کے جسم زمین نہیں کھاتی، عاشقوں کے جسم گلتے نہیں ہیں، مٹی نہیں کھاتی۔ ارے یہ تو یار کی زیارت کر کر کے فنا پھر رسول کے درجے پہ پہنچ گیا تھا، اس کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ 15 دن کے بعد جب آپ کے جسم مبارک کو جیل سے قبر سے نکالا گیا تو خوشبوئیں، چہرہ چمک رہا ہے اور خوشی کے اثرات ہیں، علم و دین مسکرا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں ارے تم تو نبی کے بارے میں کہتے ہو معاذ اللہ قبر میں نہیں ہے تو یہ تو ان کا غلام ہے، ابھی تک زندہ ہے، یہ جو شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غازی علم و دین کا 15 نومبر 1929 کو پھر اتنے دن کے بعد جنازے کا اعلان ہوا، اور جس وقت آپ کا جنازہ پڑھنے لگے تو علامہ اقبال رو کے کہنے لگا اسی تا جلوس ہی کرتے رہے ہیں، درخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ کہتے ہم تو پھرتے ہی رہے، جلوس ہی نکالتے رہے، دیکھو نا یار کے عزت پہ یہ قربان ہو گیا۔ اور جب آپ کے جنازے کو رکھا گیا نا تو سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، لاہور میں حزب اللہ حناف آپ کا مدرسہ ہے، سید دیدار علی شاہ صاحب آتے ہیں اور علم و دین کی پاؤں کو بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ رو کے کہنے لگے لوگوں 50 سال ہو گئے صفوں میں بیٹھ کے درس حدیث پڑھا رہا ہوں، کبھی یار میرے آنگن میں نہیں آیا، آج علم و دین کے جنازے میں میرے آقا آئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آج علم و دین کے جنازے میں میرے آقا آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کے قدم چوم رہا ہوں کہ جو عاشقوں کے جنازے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ کہا ہم 50 سال پڑھاتے رہے، کبھی محبوب کا دیدار نہیں ہوا، جانے جانا کی جلوہ گری نہیں ہوئی، والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو نہیں دیکھا، عرش کے راہی کو نہیں دیکھا، سدرہ کے ماہی کو نہیں دیکھا۔ لیکن آج عجیب منظر ہے کہ میرے آقا علم و دین کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا جنازہ ہوا، پھر میانی قبرستان لاہور میں آپ کو سپرد سرکار کر دیا گیا کہ آقا جس عاشق نے
آپ کی ناموس پہ عزت پہ چوکیدارہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے قدموں میں آ گئے۔ آج اتنا عرصہ بیت گیا، 1929 کہاں اور 1921 کہاں، 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، لیکن آج بھی عاشقوں کے دل میں علم و دین کی یاد ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہمارا جو مشرب ہے وہ یہ ہے کہ آقا جو آپ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔